اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس سے قریب دھماکہ، یہ خودکش دھماکہ ہے۔ 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ خودکش دھماکے میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس سے قریب خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خودکش دھماکے میں 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس سے قریب دھماکہ ہوا، پارکنگ لاٹ میں یہ دھماکہ ہوا، جس کے بارے میں اب کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ خودکش دھماکہ ہے، اور اس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، بتائیے اس دھماکے سے متعلق یہ طے ہو گیا ہے کہ خودکش دھماکہ تھا اور 6 افراد جاں بحق ہوئے اس میں؟ جی بالکل، پولیس ذرائع نے اس حوالے سے تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ خودکش حملہ، اور اس میں 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق، جبکہ 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت جائز جو موقع ہے وہاں پر مکمل طور پر کارڈن آف کر لیا گیا ہے۔ بم اسکواڈ اور 7 اداروں کے لوگ جو ہیں اس کے مکمل طور پر اس کو کارڈن آف کرنے کے بعد شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے، اور خودکش حملہ جو پولیس کی گاڑی تھی اس کے قریب ہوا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جو ہیں اس میں جاں بحق، جبکہ 10 جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں جن کو پیمز اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آج صبح تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہ واقعہ جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے بالکل جو داخلی راستہ ہے وہاں پر پیش آیا، جہاں پر لوگوں کا بڑا رش ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور آج کیونکہ ورکنگ ڈے تھا اور عدالتیں جو ہے وہ تمام کھلی ہوئی تھی، اس وجہ سے یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے، اور اس خودکش حملے میں ابتدائی طور پر 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 10 افراد کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں جن کو پیمز اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ تمام پولیس کے اعلیٰ اور ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران جو ہیں اس وقت موقع پر موجود ہیں۔ بم اسکواڈ نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ نہ صرف اس روڈ کے تینوں اطراف جو ہیں وہاں سے مختلف بارود کے سیمپلز جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہیں، بلکہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ کی عمارت ہے اس کے جو 2nd فلور ہے وہاں سے بھی جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ اب اس علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے جو اس کے ساتھ ملحقہ سری نگر ہائی وے ہے وہاں پر بھی اس کو مکمل طور پر کارڈن آف کرنے کے بعد اب وہاں پر بھی سرچنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ جو اس کے ساتھ گرین بیلٹ واقع ہے وہاں پر بھی سرچنگ کا عمل کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ موٹر سائیکل سوار تھا یہ خودکش حملہ آور جس نے یہ خودکش حملہ کیا، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے مکمل طور پر بھی جگہ کو کارڈن آف کیا گیا ہے۔ ضلع کچہری کے اندر تمام عدالتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ وکلاء کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی، ان کو بھی یہاں سے جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تمام شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے G11 کی طرف جوڈیشل کمپلیکس کی طرف آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ ٹھیک ہے، قمر المنور ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے داخلی راستے پر یہ دھماکہ ہوا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ 6 افراد جاں بحق اور 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، دہشت گردی کی جنگ میں پاکستانیوں نے ہزاروں جانیں دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد حملوں سے ہمیں کمزور کر سکتے ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کیڈٹ کالج کے اندر دہشت گرد گھسے۔ ہر روز پاکستان کی افواج اور پولیس جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابھی جب تک یہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیں اپڈیٹ کرتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انسیڈنٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور کوئی ٹیررزم کے ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو کون معصوم اور نہتے لوگوں کو کون ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، معصوم اور نہتے لوگوں کو یہ کیسے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ معصوم ہیں، جن کا کسی چیز سے لینا دینے نہیں ہے، جو اپنی زندگی نارمل گزار رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتنہ الخارج ہو سکتے ہیں، جنہوں نے جو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان چیزوں کو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو فتنہ الخارج ہے وہ سوئسائڈ بامبنگ کی طرف آ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ اس طرح کی چیز ہے تو پاکستان کو اس پہ ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے گا، اور آپ نے گزشتہ روز جو وانا میں ہوا اس سے متعلق بھی آپ نے بات کی، تو اپنے ناظرین کو اس سے متعلق بھی خبر دے دیں کہ وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والے فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن جاری ہے۔
3 خوارج کیڈٹس کی رہائش سے بہت دور ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تینوں خارجیوں کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پے در پے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اس میں ملوث ہیں، تو پاکستان کی جانب سے اب پاکستان آزاد ہے جو ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے؟ چونکہ مذاکرات کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا ٹائم دیا تھا ان کو، لیکن اب یہ تو بالکل رک نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم افغان طالبان کو ایک ہی چیز کہہ رہے تھے، ہمیں ریٹن گارنٹی دیں کہ فتنہ الخارج آپ کی سرزمین استعمال کرتے ہیں اور ان کو لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے، فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے، اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی افغان طالبان نے ان کو نہیں ریٹن سپورٹ ہمیں لکھ کے دیا۔ اب سننے میں آیا کہ ترکی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکی کے ڈیلیگیشن کو چاہیے نا کہ افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں۔ ہم تو قطر سے بھی ریکویسٹ کرتے رہے، ہم تو عالم اسلام کے 57 ممالک سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیوں دہشت گرد جماعتیں افغانستان کے اندر جو ہیں وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہیں، کیوں پاکستان کے معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 90,000 سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ میں جانے دی ہیں۔ پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے، اکنامیکلی ریوائو کرنا چاہتا ہے، ہماری کے لیے، دنیا میں امن کے لیے۔ جب ساری دنیا کے اندر اکنامک ریوائول ہے، پاکستان بھی اکنامک ریوائول چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی ترقی کو، اکانومی کو روکا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور یہ دہشت گردوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں پاکستان کی گورنمنٹ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جو کہ کبھی بھی کسی مسئلے میں بھی وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو انڈرمائن نہیں ہونے دیتے، لیکن گورنمنٹ کو اس کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کا لاجیکل کنکلوژن نکلنا چاہیے، ایک لاجیکل کنکلوژن چاہیے۔ دیکھیں، انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں، امریکن پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے چائنیز آئے تو فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان نے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا۔ اب جب اور ممالک سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں تو ایک نیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے پاکستان انسیکیور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے۔ آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے باہر خودکش حملہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ آج ڈسٹرکٹ کورٹ کے داخلی راستے پر خودکش دھماکہ ہوا ہے اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ وانا کیڈٹ کالج پر حملہ بھی ہوا ہے، تو دہشت گرد پے در پے کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو کیسے لگام ڈالی جائے گی؟ لیکن ایک تو یہ کہ ہمیں اسلام آباد میں اتنی جو سیکورٹی ایریا ہے اور اس کے اندر ایسا ہی دھماکہ پرنسپلی ہونا نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے سیکورٹی میجر لیے ہوئے ہیں کہ ایک کچہری بازار جو کہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے، بہت رش بھی رہتا ہے، ایسی جگہ پر میرے خیال میں کسی وجہ سے بھی کوئی ایسی گاڑی نہیں آنی چاہیے۔ چیکنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ چلے، اور وہ خاص طور پہ اگر سیف سٹی کے کیمرہ جب کہ صحیح ریزولوشن ہے، جو ہم نے جس طرح کراچی میں لگائے ہیں کیمرے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دھماکہ مواد ہے یا یہ گاڑی کے نمبر پلیٹ غلط ہے، یہ کون انڈینٹیفائڈ لوگ ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہمیں پنڈی کو ایسے امپورٹنٹ جگہوں کو، اسلام آباد کو اور پنڈی کو، یہ جگہوں کو بڑا سیف رکھنا چاہیے۔ اور یہ افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات بھی ناکام ہوئے ہیں، تو ابھی ہمیں اپنے آل سیکورٹی میجر امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اب وقت آ گیا کہ ہم افغانستان طالبان رجیم کے ساتھ اگر ہمارے مذاکرات فیل ہوئے ہیں تو ہمیں اب اپنے جو ہارٹ اسٹیٹ کا ہم نے نیو نارمل کی بات کی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کو سبق سکھانے کا وقت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مذاکرات بھی رکھیں گے، ٹرکش ٹیم آ رہی ہے، ترکی کی ٹیم آ رہی ہے، اور وہ ان کے ڈیفینس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، اس کے ساتھ ان کے انٹیلیجنس چیف بھی آ رہے ہیں۔ تو وہ پھر ایران نے بھی اب مذاکرات کی بات کی، وہ پیس پروسیس شوڈ کنٹینیو، مذاکرات شوڈ کنٹینیو، لیکن اگر یہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ اگر کراس بارڈر کر کے آ رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب پنڈی کا، تو اس کا مطلب کہ یہاں پر کیا ہوا دھماکہ، ادھر ہی چھپے ہوئے ہیں، ادھر ہی ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے، ادھر ہی ان کو چھپایا جا رہا ہے، یہیں تو خود کچھ بن رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں خود اب دیکھنے کی ضرورت ہے ہماری پولیس سیکورٹی فورس کو، یہ کس جگہ پر ہے، کیوں ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے، اور ان کے لیے بھی ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے۔